بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جنٹلمن، السلام علیکم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نصیر احمد کا سلام قبول ہو. جیسا آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کا ویلنس ٹرینر ہوں. آج جس چیز کو ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جیسا کہ آلریڈی آپ کو پتہ کہ میں ایز اے ویلنس ڈائمینشن میں انوائرمنٹ، اسٹرکچر، باقی تمام چیزیں انوالو ہوتی ہیں ہماری لائف کے اندر، جس کا سارا مقصد ہے کہ ہیومن سینٹرڈ، انسانی زندگی کی صحت اور تندرستی میں تمام وہ مراحل جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ شامل ہو. تو اس میں لیڈیز اینڈ جینٹل میں جیسا ہمارا ایک ماڈل سٹی اسلام آباد ہے، جو ایک اسٹرکچر سٹی بنایا گیا ہے ایز اے کیپٹل، تو اسی اسٹرکچر کے بیسس کے اوپر جتنے بھی ہمارے سٹیز ہیں ان کو اسٹرکچر ہونی چاہیے. ادروائز اگر ہم ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارے ملک میں پولوشن ایک سب سے بڑا ایک میجر پرابلم ہوگا. نوائز پولوشن تو آلریڈی ہے. نوائز پولوشن اور نوائز پولوشن سے اسٹریس سے پھر لڑائی، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی ایکسیڈنٹس ہوتی ہیں روڈز کے اوپر، اور اس کے بعد جو فائٹس ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتی ہیں، کارز آپس میں ٹکراتے ہیں، لوگ آپس میں موٹر بائک اور باقی تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو میجر ریزنز ہیں وہ بہت ساری ہیں. ان میں سے فار ایگزامپل اگر ہم اپنے سب ویز کو دیکھیں گے، جو کنیکٹڈ روٹس ہیں، آپ دیکھیں گے اسی کے اوپر فٹ پاتھ کے اوپر آپ نے ریسٹورنٹس بھی بنائے ہیں، وہاں پہ ٹکا ٹک بھی چل رہا ہے، وہاں پہ کلینر بھی ہے، وہاں سے پیدل والے لوگ بھی گزر رہے ہیں اور ایک میس کریٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈیلی لائف میں ایک انسانی زندگی کے لیے ایک سٹریس کا باعث بنتا ہے، اور اس سٹریس کا بڑا گہرا تعلق انسانی صحت سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو بہت سارے ایشوز سے گزرنا پڑتا ہے، ہاسپٹل تک پہنچنا پڑتا ہے، دماغی جو بھی مینٹل ہاسپٹلز تک جانا پڑتا ہے. پھر جو بھی فیوچر کے بچے ہوں گے جو نوائز پولوشن کی وجہ سے وہ ڈیف پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس پولوشن کی وجہ سے ان کی بینائی کمزور ہوگی، اور وہ ہم ایک جو فیوچر جنریشن ڈیولپ کریں گے اس ریزن سے، وہ یہ ہوگا کہ اپاہج بچے، اور پھر اس کے بعد لاغر بچے، اور اس کے بعد بہت سارے ایسے ایشوز ڈیولپ ہوں گے ان تمام وجوہات سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اسپیشلی اس چیز کو سیریس لیول کے اوپر دیکھ لیں کہ سٹیز کی ریسٹرکچر پلان ہونی چاہیے، بچوں کے لیے پارکس کا بندوبست ہونی چاہیے، پلے گراؤنڈز ہونی چاہیے، سینئر سٹیزنز کے لیے کچھ ارینجمنٹس ہونی چاہیے. جتنے بھی ہمارے ٹریفک ہے اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے، اس کو ایز کرنے کے لیے پارکنگ، ڈیزگنیٹڈ پارکنگز ہونی چاہیے. ہمارے گھروں کی سٹرکچر ایسے ہونی چاہیے. دیکھو نا، ایک بچہ جب ایک گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، اگر وہ ایک ایسا دم گٹھا گھر کے اندر پیدا ہوگا، اس نے ساری عمر وہاں گزارنی، اسی سے وہ بننا ہے. تو وہ گھر صرف اس کے سونے کی جگہ نہیں ہے، دیٹس اے لیونگ روم، اے کمپلیٹ لیونگ روم. اس کے اندر جو اس کو ایئر سرکولیشن، باقی چیزیں، ہماری بلڈنگ کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور یہ تمام چیزوں کو جب دیکھیں گے تو پھر یہاں پہ ایک بزنس بھی گرو کرے گی. باہر سے بھی جب لوگ آئیں گے ان کو وہی انوائرمنٹ ملے گا جو باہر ہے. تو آج سے اگر اس کو پلان کر لیں گے تو آپ جا کے فیوچر میں ایک فیوچر جنریشن کو کچھ نہ کچھ دینے کے قابل رہیں گے. ادروائز بہت سارے بیماریوں میں آپ مبتلا ہوں گے، سٹریس میں آپ جائیں گے اور کسی کام کے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی جو ایک اچھا ریسٹورنٹ بھی ہے، اگر وہ ایک ایسی ٹریفک لوڈ کے اندر ہے جہاں پہ بھی کوئی بندہ نہیں آئے گا، اور ایسی روٹس، دیکھو کسی بھی ایریا کی ترقی کے لیے سب سے پہلی چیز کہتے ہیں روڈ کی انفراسٹرکچر اگر ہوتی ہے. جس بھی سٹی سے یا جس بھی جگہ سے روڈ گزرتی ہے تو اس ایریا کی جو تقدیر ہے نا وہ بدل جاتی ہے. وہ ولیج سے سٹی بن جاتا ہے، اگر سٹی ہے تو اس سے وہ میگا ایک ماڈل سٹی بن جاتا ہے. لیکن آپ اگر اسی طرح سے کنجسٹڈ انوائرمنٹ کے اندر رہیں گے، گھروں کی سٹرکچر آپ صحیح نہیں کریں گے، سیوریج لائن کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے یہ آپ اسی میں چل رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو آپ سوسائٹی میں وہ ایک بیمار معاشرہ بنائیں گے.
آپ کوئی اچھی چیز ڈیولپ نہیں کریں گے. لوگ اسی لیے تو بھاگتے ہیں, کہتے ہیں یار یہاں تو کچھ نہیں ہے پاکستان کے اندر. وہی کیا ہے, واٹ آر دا بیسکس, واٹ آر دا ریزنس. یہاں کچھ نہیں ہے, بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں, جو ہمارے علاقے کے ایم پی ہے, ایم این اے ہیں, اور یہی سب اس قوم کے دشمن ہیں. یہ فرینڈز نہیں ہیں. دے آر ناٹ دا فرینڈز آف دا پیپل, دے آر دی اینیمیز آف دا پیپل. تو یہ بیسکلی اویئرنیس میں چینج تو نہیں کر سکتا ہوں کہ اوور نائٹ میں نے ایک تقریر کی یا میں نے ایک بات کی, لیکن جو ورک آؤٹ جو پلیٹ فارم میں نے بنایا تھا, یہ ہم نے پاکستان کو اویئرنیس دینے کے لیے بنایا ہے. اور اس اویئرنیس سے لوگوں میں اویئرنیس آئے اور ایجوکیشن ڈیولپ ہو. جو بچے ہیں اسکول کے اندر ہے, کالجز میں ہے, یونیورسٹیز میں ہے, ان تک یہ انفارمیشن, یہ آئیڈیاز پہنچے, تاکہ وہ جو فیوچر جنریشن ہے ان کے لیے کوئی ایسا ریسٹرکچر ہو, ہماری بلڈنگز کی ریسٹرکچرنگ ہو, ہماری اس کے اندر وینٹیلیشن سسٹم ہو. اس انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر کے بلڈنگز کی انفراسٹرکچر ہونی چاہیے, تاکہ دھوپ کس طرف سے آتی ہے, ٹھیک ہے, گرمیوں میں جو ایشوز بنتے ہیں, جیسے ہمیں پلانٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت, درخت لگانا, فروٹس کے اگر ہم درخت لگائیں تو ہر راہ گزرگیر فروٹ بھی کھائے گا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو گھر سے لے کر کے باہر تک, باہر سے لے کے گلی محلے تک, محلے سے لے کے پھر جو بھی ہمارے بڑے بزنس ہبز ہیں وہاں تک اس کو کیسا ریسٹرکچر کرنا ہے. اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہے. اس کے اندر ہمارے جتنے انجینئرز ہیں ان کا بڑا رول پلے ہو سکتا ہے, اگر وہ ایمانداری کے ساتھ آج سے اس چیز کو سوچے. ہمارے جو پلاننگ ڈویژنز بنے ہوئے ہیں, جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو آج سے سوچیں, ماڈل سٹیز کریٹ کریں, ٹھیک ہے. کچھ ماڈل سٹیز بنے ہوئے ہیں, لیکن اس میں بھی بہت سارے اختلافات, بہت ساری چیزیں ہیں, وہ کرپشن کی بیسس کے اوپر ہے, جیسے بحریہ ٹاؤن ہے, باقی چیزیں ہیں. لیکن گائز ہم نے اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ کانسیپٹ پہلے چینج ہوگا. میں آج بلڈنگز نہیں کھڑا کر سکتا, لیکن آپ کے تھاٹ پروسیس کے اندر ہم یہ اویئرنیس ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسا حالات ہے اسی طرح چلیں گے, لیکن چینج انیشیٹ کوئی ایک آپ میں سے لے لے گا. ایسا ٹیلنٹ, ایسا ایک یوتھ, ایسے ایک ٹیم ضرور اس پاکستان میں ہے جو چینج چاہتے ہیں, اینڈ دے کین برنگ دا چینج. ان کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے, تو میں ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اس کو ریسورس کو موبلائز کریں, ان چیزوں کو, انوائرمنٹ کلیننگ کے اوپر یہ کانسیپٹ لائیں لوگوں کے اندر, کچرے باہر نہ پھینکیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ چینج کریں, اور اس کے بعد آپ آگے کسی ایک لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اس کے ساتھ نصیر کو دیجیے گا اجازت, اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک شارٹ ویڈیو میں جو ایک امپورٹنٹ میسج ہے جس کا تعلق سارے ہمارے صحت عامہ سے ہے, تو اس لیے ہم اس چیز کو آپ تک پہنچانا اپنا ایک فرض سمجھتے ہیں, اور یہ ہم نے آج ادا کر لیا ہے. اور اس کو شیئر کیجیے گا, کمیونیکیٹ کیجیے سب کے ساتھ, اور انشاءاللہ میں اس کو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کروں گا اس بات کو, اور انشاءاللہ ایک چینج ضرور آئے گی. آج سے ہم سٹارٹ کریں گے تو کل ایک چینج ضرور آئے گی. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ, السلام علیکم.